اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس خالق اکبر کے عظیم نام سے جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہوں گے، جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آنا چاہتا ہے، لائیو کالم کا سلسلہ کھلا ہوا ہے، وہ آ سکتا ہے۔ جو لائیو نہ آ سکے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لائیو نہیں کی جا سکتی، یا کچھ حضرات نام نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے، تو ان سب کی سہولت کے لیے 2 نمبر موجود ہیں قبلہ شاہ صاحب کے پری بکنگ کے نام سے، تو وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آفٹر پروگرام قبلہ شاہ صاحب کو ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی، آپ کو مکمل طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز اس طریقے سے ہے کہ جو موضوع ہمارے ہوتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے بیسکلی پروگرام کا، وہ آپ کے دیے ہوئے سوالات کا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوالات ہمیں دینا چاہتا ہو یا کچھ بتانا چاہتا ہو تو اس حوالے سے ہمارے فیس بک پہ جوائن کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، یا ویب سائٹ کا نام بھی موجود ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، ادھر بھی وہ کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، یا کچھ ہو فون کے تھرو یا کسی اور حوالے سے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پیش کر سکتا ہے۔ تو آج بھی موضوع وظائف کے حوالے سے چلاؤں گا، اور بیچ میں 1-2 اور باتیں بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث سے شروعات کروں گا اور شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو کیا ہم سے بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھ کو دیکھا، مجھ کو سنا، اور اس کے بعد جو امت آئے گی جو مجھے نہ دیکھے گی نہ سنے گی پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے گی، وہ آپ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ تو ہم بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امت ہیں۔ ہمیں یہ لمحہ فکریہ کے طور پہ سوچنا چاہیے، کیا ہمارے عمل بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم خوش نصیبوں میں آگے جا کے شامل ہو سکیں گے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور پھر اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل، یہ سب بڑے ہی کم وقفے میں اب دوبارہ پروگرام شروع کر لیا ہم نے، رات کو 2 بجے فنش کیا، سیٹرڈے ارلی۔ ایک تو خیر میں ایک بات بتانا بھی ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ صوفی گائیڈنس پروگرام جو ہے، جو ڈی ایم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آ رہا ہے، تو آپ کی فیڈ بیک بھی ملتی ہے، آپ بتاتے بھی ہیں، اور آپ بارہا کافی تعداد میں لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ واحد پروگرام ہے جس میں تصوف، روحانیت اور اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نالج میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات کے طور پہ گھوم رہی تھی وہ کافی حد تک جھٹ چکی ہیں اور جھٹ رہی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شاہ صاحب سے ایسے ہی میں چیدہ یا ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوال کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ سینہ بسینہ چلے آ رہے علم سے کچھ باتیں باہر نکلیں، اور آپ ناظرین کی خدمت میں جائیں تاکہ اس سے کافی لوگ استفادہ حاصل کریں۔ اور جو آج کل سسٹم ہے، جو آج کل کافی حد تک بدگمانیاں بن چکی ہیں ہمارے تصوف کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے، تو اس سے بچیں۔ تو شاہ صاحب جیسا کہ اس میں کوئی شک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں جو امت سنے بغیر اور دیکھے بغیر ایمان لائے گی وہ آپ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنی زبان سے۔ پر شاہ صاحب دوسری طرف دیکھا جائے علم پہ یقین ہمارا پہلے سے کم ہو گیا۔ علم پہ یقین کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں پہ یقین کم ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ ہی نہیں رہے اس طرح کے۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ضیاء صاحب سے بات کر رہا تھا کسی موضوع پہ، کسی کا میرے پاس فون آیا تھا صبح میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ان کو آن ایئر تھی کہ بات کر نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، پرسنل بات ہے کسی کی، مگر یقین ختم ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے. نہ اللہ کا یقین رہا اس طرح کا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین. پھر اس کے علاوہ جو آگے جو سسٹم چلا رہے ہیں اس طرح کا، جیسے کہ میں اپنی ہی بات کروں گا، انہوں نے ایک ایسی عجیب سی چیز بنا دی ہے کہ آدمی کا یقین بہت ڈر ہو گیا ہے. تو بھائی اس چیز سے دور ہی رہو، کیونکہ یہ چیز تو ہے، یہ سکون کی چیز تھی. صوفیزم، تصوف، درویشی، بالکل ٹھیک ہے نا، پیر ہونا، یہ چیزیں آپ کو سکون دیتی تھی. اب یہ سکون نہیں، یہ الٹا عذاب کی طرف چل پڑا ہے. ٹھیک ہے. سسٹم ہی لوگ نے، کچھ لوگوں نے، ہر ایک نے نہیں، کچھ لوگوں نے اس کو ایسا کر دیا کہ یہ عذاب کی طرف چل پڑا ہے. ٹھیک ہے. لوگ بھی پریشان ہیں کہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں. ایک کو ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے کو ٹرائی کرتے ہیں. ایک تو ٹرائی کرنے کا سسٹم، میں ایک اور چیز بتاؤں، اس کے اندر غلطی لوگوں کی بھی ہے. وہ چاہتے ہیں فاسٹ ریزلٹس. یہ دیکھیں نوری علم ہے، یہ فاسٹ نہیں ہوتا، یہ ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں. وظیفے بھی دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک ایلمنٹ لے کر، صحیح، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک دوا دیتا ہے، اس سے حل نہیں ہوتا، دوسری دوا دیتا ہے، پھر تیسری دوا دیتا ہے، کمبینیشن دیتا ہے نا، مکس کرتا ہے دواؤں کو. اسی طرح کی چیز جو ہے یہ علم بھی ہے. اگر ایک چیز نہیں چلتی دوسرا وظیفہ دیتے ہیں، وہ نہیں چلتا مکس کر کے دیتے ہیں پھر. بٹ یو ہیو ٹو اسٹے پرسسٹنٹ اینڈ گیٹ اٹ ڈن. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کرا کے دیکھ لیا نہیں ہوتا تو پھر دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، ایک کو چھوڑ دوسرے کو پکڑ. اور پھر جو سب سے زیادہ مصیبت کیا ہوتی ہے کہ جیسے وہ کل رات خاتون آئی تھی کہ میں دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں. صحیح، دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، پھر کسی سے پوچھ کے پڑھ لیا، پھر کسی کو ٹی وی کے اوپر دیکھا اس کا پڑھ لیا، پھر کتاب میں کہیں اور دیکھا اس کا پڑھ لیا. آپ نے 5 چیزیں ملا کے الگ الگ پڑھ لی. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی کیا لرزش ہے، ایک چیز کا کیا وزن ہے. اور جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ لرزش اور وزن پھر وہ چیزیں ٹکرار بھی مارتی ہیں. بالکل. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں نا. کلام الہی یہ طاقت ہے. آ گئی اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ جدھر سے دیکھا ادھر سے پکڑ لیا. پوچھ لیں کسی سے، ریسرچ کر لیں تھوڑی سی، کہ جو ہے نا ٹی وی کے اوپر اگر ایک آدمی بتا رہا ہے تھوڑی سی ریسرچ کر لو، اسی کے اوپر ریسرچ کر لو. چلو وظائف پہ نہ کرو، اس کے کہے ہوئے پہ ریسرچ کر لو، اس کے کہے ہوئے پہ نہیں، اسی آدمی کے اوپر ریسرچ کر لو. دیکھ لو کہ کہاں ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے. اگر وہ کلام الہی بتا رہا ہے، دیکھو کہ اس طرح کی اس کے پاس یعنی کہ طاقت ہے بتانے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی پرمیشن، ہاں، کہ MBBS کی ڈگری ہو تو کم سے کم نا. دیکھیں اس کے اندر کوئی PhD کی ڈگری تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. نہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے ایسی چیز ہے کہ میں کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اسکول جا کے کالج میں جا کے سیکھ لوں. یہ تو سینہ بسینہ علم ہے جو چلا آ رہا ہے، جو لوگ استعمال کر رہے ہیں. بس شکشا صاحب ہمارے ساتھ کالر شروع سے ہی موجود ہیں، تو کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ اور سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی بالکل ابھی آ رہی ہے، سنائیں. ٹھیک ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی سے تو نہیں سن رہے کہیں؟ بس ٹی وی سے سرکار صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی پہلے میرے سے بات کریں گے تو میں آگے ٹرانسفر کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. شوکت صاحب کیا سرکار اتنی زیادتی نہ کرے، مجھے تھینک یو کرنی ہے شاہ صاحب کو. جی تھینک یو ضرور کریں، بٹ پہلے یہ ہے کہ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے. چلو ابھی آپ کو میں شاہ صاحب کی طرف ٹرانسفر کروں گا، بات کریں. جی السلام علیکم. اور سرکار میں نے رات کا پروگرام آپ کا دیکھا، جی مزہ ہی آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں اس میں یقین کا کہتے ہیں جو یقین کے یہ دیکھ کر بھی جس کو یقین نہیں آیا تو پھر نہیں آئے گا کبھی. نہیں دیکھیں یہ اس میں یقین دلانے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بیسیکلی علم ہے. بس جو ہمیں پتہ ہے وہ بتا دیتے ہیں بس. اور اس کے اندر کریڈٹ جو ہے یہ ڈاکٹر ملک کو جاتا ہے اور توصیف صاحب کو جاتا ہے زیادہ، کہ پروگرام یہ کیا کہتے ہیں اس کو اسکرپٹ کرتے ہیں. باقی ڈاکٹر ملک کی مہربانی ہے جو یہاں بیٹھنے کی. شاہ صاحب یہ ہمیں لمبی چوڑی باتیں نہیں آتی. رات کو تو مزہ آ گیا کہ وہ ضرب جو آپ نے لگا دی نا کل، وہ کبھی پھر ایسے نہیں ملے گی. بس یہ کہ دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا کریں کہ یہ بار بار ایسے پروگرام آئیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب. یہ ماننے والے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کسی بھی اینگل سے. دیکھیے انہوں نے ٹائم نکال کے کال ڈائل کی، شاید ان کو 10-20 منٹ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ کالیں شروع سے بزی ہو جاتی ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بھی بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارے دل سے بھی دعا نکلتی ہے بیسکلی کہ جو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں اور کسی لحاظ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک اور کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں سسٹر، کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟
میں نے نا اپنی بہو کے بارے میں پوچھا نا, اس کا کیس دیا ہے 4 مہینے ہو گئے اس 12 تاریخ. ٹھیک ہے, ایک تو اپنے جی ایک تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہنا ہے اس حوالے سے, اور دوسرا شاہ صاحب سے بات کریں, آپ کی بات سن رہے ہیں شاہ صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں نے نا اپنے بہو کے بارے میں پوچھنا ہے, 4 مہینے ہو گئے کیس دیے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. بہو کا نام بتا دیں گے؟ بہو کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل. بہو کا نام بتا دیں. جی زوبیہ مطلوب. زوبیہ. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ پاکستان بیٹھی ہیں اس وقت؟ جی پاکستان ہے جی, لڑکی ہے جی. شاید بچے تو نہیں ہوئے ہیں ان کے؟ بچے نہیں اس کے. ہاں ٹھیک ہے. تھوڑا سا وزن میں ہیلتھی ہے یہ؟ نہیں. دبلی پتلی ہے. پورا نام بتائیں گے پلیز؟ جی پورا نام بتا دیں گے باجی؟ زوبیہ مطلوب. زوبیہ مطلوب. مطلوب یا مطلوب. ٹھیک ہے. شادی کب ہوئی تھی ان کی؟ ان کی شادی 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے. اور دوسرے یہ کہ یہ مجھے بتائیں, لڑکے کا نام بتا دیں گے پلیز؟ لڑکے کا نام ماجد سلیم. کام وغیرہ کرتا ہے یہ؟ جی کام کرتا ہے, سیکورٹی گارڈ ہے. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑے عرصے یہ بغیر کام کے بھی پھر رہا تھا؟ نہیں جی آیا تھا پہلے کام کے بغیر پھر رہا تھا, اب بھی اس کو جاب تھی 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں باجی, تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن وکیلوں سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے جی. اور میں بتا دوں کہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا, جو میں ایک اشارہ بتا دیتا ہوں, جو اس کو اشارہ بھی کہتے ہیں, جو بھی ہے, کہ اس کے اندر جو ہے نا پیسوں کا مسئلہ ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. لڑکے کے پیسوں کا مسئلہ ہے. ہاں اپلیکیشن میں جو ہے نا پیسوں کا مسئلہ ہے, یعنی کہ آمدنی کا کہہ لیں یا اس کو جو بھی ہے وہ اس کو کس طرح ڈالیں گے. آمدنی تو اس نے صحیح بتائی ہے, جو نہیں انہوں نے نکالا ہے نا ابھی, اس نے 6 مہینے کے پورے پیپر بھیجے ہیں. ہاں لیکن پہلے کچھ غلطی ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ نہیں پہلی دفعہ یہ ویزا اپلائی. ہاں بس یہ جو ہے یہ احتیاط رکھیں کہ یہ پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا ہر چیز پوری رکھیں, باقی ٹھیک ہے, ڈونٹ سی اینی پرابلم, ٹھیک ہے. اور یہ پڑھنے کو بتا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. سورہ یاسین جو ہے یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے روزانہ. سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھیں گے. 700 دفعہ نہیں, 700 دفعہ نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ, جو اس کے عدد کبیر 786 786. اور سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھیں گے. اور سورہ یاسین 3 دفعہ. جی سورہ یاسین 3 دفعہ. یا سلامو پڑھیں گے. یا سلامو. جی یا سلامو پڑھیں گے آپ 1100 دفعہ. ٹھیک ہے نا باجی؟ ٹھیک ہے نا, یہ کر کے جو ہے پھر آپ دیکھتے رہیں, پھر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ. وکیلوں سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو. جو بھی مسئلے ہیں آپ کے پریشانیاں ہیں پروردگار دور کرے. جیسا آپ نے پہلے ہی ان کو بغیر پوچھا پھر کہا پاکستان ہے, اس کا کیا مطلب, کیونکہ یہ تو پاکستان اتنا بھی نہ کر سکے, اتنا بھی نہ کر سکے یہاں بیٹھ کے, تو پھر یہاں بیٹھنے کا تو کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک چیز ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کو گائیڈ کریں گے, آپ کو خود گائیڈنس ہوگی تو آپ گائیڈ کرو گے نا آگے. صحیح, آپ کو خود روشنی ہوگی تو روشنی دو گے. اگر آپ خود اندھیرے میں بیٹھے ہو تو دوسرے کو آپ کیا روشنی دو گے. ماشاءاللہ, ہم یہ ایک سائنس ہے, بس سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو بڑی سوچنے والی بات بھی ہے. ہم کال کی جانب چلیں گے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پتا کرنا ہے. ٹھیک ہے, نام بتائیں گے اپنا سسٹر کا؟ یہ پرابلم ان کی ہے نا, امارہ وارث. ٹھیک ہے, بات کریں شاہ صاحب سے, سن رہے ہیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بتائیں. اچھا شاہ صاحب, مجھے اپنے سسٹر کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ اس کی شادی کا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جواد واری. آپ سے رات کی بات ہوئی ہے شاید؟ نہیں رات کو نہیں, میری آپ سے بات ہوئی. میری ایکچولی وائف نے کل آپ کو فون کیا تھا صبح, لیکن آپ نے کہا تھا اجازت چاہیے سسٹر سے. دن میں
ہاں ٹھیک ہے، آپ کی سسٹر کے بارے میں، یس مجھے یاد آ گیا، سوری، ہاں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو چیز یہ کہ انہوں نے سسٹر کو خبر نہیں تھی، ٹھیک ہے، اچھا اچھا مسئلہ کیا ہے ذرا یاد دلا دیں گے، کیونکہ اس وقت سے اب تک تو 100 سے اوپر کال اب ریسیو کر چکا ہوں گا. جی مسئلہ ایکچولی یہ ہے کہ رشتے آتے ہیں لیکن زیادہ تر ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق پورے نہیں ہوتے یا کوئی اچھا لڑکا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے بتائیں کہ سسٹر کی ایج کیا ہے؟ سوری، سسٹر کی ایج اس ٹائم 27 ہے. 27، ٹھیک ہے. Has she got any weight issues these days? Sorry? Has she got any weight issues یعنی کہ وزن کا مسئلہ ہے، گھٹ بڑھ رہا ہے کچھ؟ نہیں ایکچولی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا کوئی پرابلم، ٹھیک ہے. نام ان کا ہمارا ہی ہے شروع سے؟ ہمارا ہی نام ہے لیکن گھر میں ہم لوگ اینی کہتے ہیں. اینی کہتے ہیں، اچھا ہاں مجھے اب یاد آ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ذرا میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، مجھے اب یاد آ گیا، ٹھیک ہے. یہ دبلی پتلی ہے بیسیکلی، مجھے اب یاد آ گئی پوری کانورسیشن کل کی، ٹھیک ہے. ہاں وہ جو ہے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی 786 دفعہ. جی 2 منٹ دو. یہ پاکستان ہے نا؟ جی پاکستان میں. ہاں. اور یا حافظ ہو، حافظ نہیں ہے، حافظ، خ الف KHAFIZO. اچھا حافظ ہو، یہ حافظ ہو یا حافظ ہو. 1481 دفعہ 1481. 1481 دفعہ. جی ہاں. اور دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد نہیں ابھی کرنا، پھر 1 منٹ ہے. دیکھیں کوئی شادی کی بات تو چل رہی ہے، ان کی کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اس وقت؟ رشتے ایکچولی کافی زیادہ ہیں پائپ لائن میں، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی بات اب تک فائنل نہیں ہوئی. ہاں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ان کی شادی تو یہ میں کیا کہتے ہیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کافی پریشان ہیں. اس سال میں جو ہے نا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا یا ود ان دس ایئر، کیونکہ یہ سال سمجھ لیں انہی کا سال ہے، یہ گڈ ایئر فار ہر، ٹھیک ہے نا. ہاں اور یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، یا حافظ 1481. اور اس کے ساتھ جو سورہ چلانی ہے یہ سورہ ممتحنہ چلانی ہے. ممتحنہ سورہ چلانی سے مراد کیا مطلب؟ یہ ساتھ یہ بھی پڑھنی ہے؟ جی یہ تینوں چیزیں ملا کے پڑھنی پڑیں گی روزانہ، اور یہ پاکی کی حالت میں پڑھنی ہے، بھلے والدہ پڑھیں یا آپ کی وائف پڑھیں یا آپ کی سسٹر پڑھیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کا رشتہ جو ہے نا لڑکا ہوگا باہر. اچھا جی. ہاں اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے کہیں اور ہو، لیکن باہر ہوگا لڑکا. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے دن ہمیں پڑھنا پڑے گا؟ یہ پڑھنا پڑے گا کم سے کم بھی 72 ڈیز. 72 ڈیز. ہاں کیونکہ کچھ پہلے کچھ ایسی، کیونکہ چیز یہ کہ آن ایئر ہے نا تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. جو چیز نظر آ رہی ہے، جو چیز کیا کہتے ہیں، جو چیز اشارے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ پہلے ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے رشتے ہو گئے ہیں بند، بات آگے نہیں بڑھتی. رشتے آ تو رہے ہیں مگر اس کو آگے کی طرف there is no push to it. وہ آ کے جیسے کہ وہ نہیں ہوتا پٹاخہ آتا ہے پھس کر کے بیٹھ جاتا ہے، بس وہ ایک دم سے پھس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کچھ وجوہات ایسی ہیں. سوری میں بات کر رہا ہوں آپ کی، لیکن جو انسیڈنٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ مین کس سینس میں ہے؟ یعنی کہ کوئی رشتہ آیا ہوگا قریبی. اس میں اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتے بہت قریبی آتے ہیں، اور یہ بات ہے تقریباً 22-23 کے بیچ کی یا 24 ہو سکتا ہے، بٹ یہ کوئی رشتہ آیا ہوگا بہت قریبی جس کے اوپر، جس کی وجہ سے بہت پریشر ہوگا. وہ ہوا نہیں یا کیا نہیں، آپ لوگوں کی طرف سے نہ ہو گئی یا انہوں نے نہ کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اب مسئلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب باقی اشارہ ہے یہاں پہ، میں کیونکہ آن ایئر ہے تو میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، راستے کھول دے گا. ٹھیک ہے. اچھا بہت شکریہ شاہ صاحب. مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا ہے، اپنے بزنس کے بارے میں. جی پوچھیں. اور اپنے بچوں کے بارے میں. جی پوچھیں. کہ میں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیسا رہے گا میرے لیے؟ میں نے دیکھیں آپ کے میرے خیال سے باجی کو، آپ کی وائف جو ہے ان کو بتا دیا تھا کہ ابھی شروع نہ کریں.
अच्छा हाँ, मैंने उनको खुद ही बता दिया था कि ये कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और मैंने अपनी तरफ से बताया था, मुझे अब याद है पूरी कॉन्वर्सेशन. इफ यू गो ऑन यूट्यूब आफ्टर अ वीक यू विल हैव अ लुक एट द कॉन्वर्सेशन. कल दोपहर के प्रोग्राम में 3 बजे मैंने उनको अपनी तरफ से बताया था कि उनको बिजनेस का कोई इरादा बन रहा है, डोंट स्टार्ट इट नाउ, अभी ना करें, सितंबर तक थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख लें उसको, ठीक है ना? अच्छा ठीक है. और मैं बताना चाहूँगा कि जो शाह साहब बता रहे हैं रूहानियत के हवाले से आपको, यहाँ हरूफ इल्मुल आदाब, न्यूमरोलॉजी जिसे कहा जाता है. बिल्कुल. और जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस मामले में आप राब्ते में रहें, जो भी पूछना हो आपने फाइनेंशियल के हवाले से, ठीक है? शाह साहब रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच. तो नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया जी, दुआ थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. साहब इनसे तो चलो कल बात हुई थी, काफ़ी डिटेल में हुई थी, और काफ़ी इजाज़त ना लेने की वजह से कि जो सिस्टर को गीबत के जाविये में जाती है ना, गीबत के जाविये में जाती है, ठीक है? तो गीबत के जाविये में अब वज़ाइफ भी किसी के लिए नहीं देते. मसलन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक पूछ रही हैं, जैसे इन्हीं सिस्टर के मसला हो, वो उनका ये मसला है. शाह साहब एक कॉलर हमारे साथ, तो इसको फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा तफसील से मैं चलाऊँगा इस सवाल को. तो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बोलें सिस्टर, किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? या ठीक है. sister, stay in touch with your doctor, JP. Sorry? Can you stay in touch? Can you close the TV's volume if your TV is on? Oh, okay, that's off. Yeah, hi. Can you hear me now? Yeah, I can hear you, what is the problem? He's been getting these bad dreams and he's not feeling well. ठीक है. अच्छा, if he's not well, stay in touch with your doctor, GP. And the other thing is, can I have his name, please? No, he's scared to go outside. अच्छा, even then that's a medical ailment as well. Stay in touch with your doctor, GP. For like 2 months ago. अच्छा, ठीक है. Can you give me his name, please? Yeah, it's the starting letter is M. M for mother. Yeah, and then is A. And his mother's first letter starts with N. N for November. Yeah. How old is he? How old is he? He's over 50. Over 50? Yeah. Has he got a broken marriage? No, he's married. Is married, still married? Yeah. Okay. Is he here or abroad? No, he's here. He's here. ठीक है. अच्छा, I'll give you something to read, because the thing is that because it's a medical ailment and it's a funny type of ailment. It's in regards to something like dreams and stuff like that. So I'm not going to talk a lot about it. I'll give you something to read. If you could ask your mother or whoever, his wife or someone to read something. Is that okay? Okay, yeah, that's fine. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim 786 times. Okay. Hello? Yeah, hello. Yeah, can you give me the door number he lives in? Just the door number, not the full address, just the number. It's 162. ठीक है. Is this an old house? Is it an old house? No, ये one. Yeah, is it an old house, auntie? Yeah, it's an old house. Yeah, ठीक है. अच्छा, do one thing. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. 786 times. Surah Muzammil once. And, Okay. And 4 Kul 4 times. Okay. Just do this every evening. Somebody has to read it and give him water. Try to read it as the night comes, like in the dark. Yeah. All right then. Yeah. Do this for 33 days and then come back to me. ठीक है ना? Then we'll have a look again into it. ठीक है? But basically, the front garden. Listen, sister. Yeah, 1 second. I can tell. I'll tell you something that on air we can't discuss what you're trying to say. Okay. Because there's certain rules and regulations. When I can tell you just by the address, it's an old school house, so I know what you're going to say.
So that's why I will just keep a lid on it. If you need, Tausif will guide you. Go on the other line, the number that is there, if you want to. Is that okay? But if I just ask you right now. Because there are rules and regulations, and the producer will cut you off if you talk about. I think they already cut you off. Sorry. Yeah. So, but stay in touch with your Dr. GB. اور دوسرا جو بھی ہے نمبر دوسرے ناظرین کو بھی بتاتا چلو کچھ ایسی ریزن ہوں یا کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہوں جو کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہمارے لیے جو کہ ہم لائیو بات نہیں جس پہ کر سکتے، تو سوری ان کے لیے کہنا چاہوں گا، ان کے لیے معذرت کرنا چاہوں گا. وہ دوسرے نمبر انہی کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں کہ جو بھی کھل کے بات کرنی ہو ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ شاہ صاحب سے اور ان پہ بات کر سکتے ہیں. آفٹر پروگرام جو ہے آپ جیسے ادھر فون کیا وہ ڈائل کریں گے نمبر تو آپ کی بات شاہ صاحب سے ہو جائے گی. تو شاہ صاحب ظاہر ہے کچھ ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں، بٹ جو میں سوال پہلا ہے جو میرا تھا کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں وظیفہ دینے کی بات ہوتی ہے تو شاہ صاحب ہمارے ابھی بریک کا ٹائم ہے تو بریک کے بعد تو ناظرین ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے تو بریک کے اس پر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جو واقعہ ہے وہ ہم نے جو ہے آپ لے سکتے ہیں ویب سائٹ سے بھی، بٹ اس کا طریقہ کار جو ہے یوٹیوب پہ آج اپلوڈ ہو گیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ سے ہوگا بالکل ہوگا. تو وہ بیسکلی ہو گیا سمجھ لیں، رات کو دیکھ سکتے ہیں آپ، جہاں کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں لے سکتے ہیں اور جو بھی طریقہ کار ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کالر تو موجود ہے، بٹ ایک چھوٹی سی بات شاہ صاحب سے پوچھ کے پھر کال کی جانب چلوں گا. شاہ صاحب لاسٹ کالر سے آپ نے ایک جو مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی لگی بات جو میرے دماغ میں ہے کہ 162 ان کے ہاؤس کا نمبر تھا، آپ نے ان کا بغیر کچھ ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے ان کو حل بتا دیا. 162 میرے خیال میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں بھی دیکھ لیں تو 100 سے زیادہ تعداد میں گھر ہوں گے. پورے یو کے میں دیکھ لیں تو وہ ڈفرینٹ شیپ کے سیمی ڈیٹیچڈ چھوٹے بڑے بنگلو ہر قسم کے 162 لاکھوں کی تعداد میں گھر ہوں گے. بٹ ایک گھر کا کیسے پتہ چلتا ہے خاص طور پہ کہ اس کو یہ مسئلہ اور پڑھنے کے لیے بتا دو کہ آگے بات کچھ ایسی ہے کہ نہیں کر سکتے ریگولیشن کی وجہ سے. بتایا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا ان کو کہ گھر جو ہے یہ پرانا ہے، بالکل اسکول ہے. جی بالکل. جبکہ 162 کے اپنے عدد بھی 162 ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خاص عدد ہے، عام سے عدد ہے. بالکل. اور اگر اس کو صغیر بنا لیں تو یہ 9 بنتے ہیں. بالکل. اور 9 نمبر کے پتہ نہیں سینکڑوں گھر ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 162 کے سینکڑوں گھر ہوں گے، حساب لگانے کو بھی لگا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ روحانی علوم کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں میں، کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا تھا، وہ بات کر رہی تھی لیکن میں نے ان کو روک دیا تھا کہ گارڈن میں وہ کچھ کہہ رہی تھی، مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہی تھی. جب میں یہ بتا سکتا ہوں تو وہ بھی پتا ہے مجھے، اسے بات کٹ کرنے کو، کیونکہ ورنہ پھر کال کٹ ہو جاتی. کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، مگر یہ روحانیت کا استعمال ہے، یہ تصوف کا استعمال ہے، اس میں علم الاعداد نہیں ہے. صحیح ہے. یہ 162 بتا دیں یا 178 بتا دیں، لیکن وہ چیز یہ کہ ان چیزوں میں کچھ چیزوں میں دیکھیں جس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا اسی طرح کا حل ہے اور اسی طرح کی تشخیص ہے، کیونکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. بس یہ واحد تشخیص کا طریقہ ہے کہ جس طرح کا پرابلم ہے اسی طرح کی تشخیص ہے اور اسی طرح کا حل ہے. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں البن، تو ہم کال کی جانب چلیں گے اور کال لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، نام بتائیں گے پلیز؟ میرا پہلا نام ایم سے شروع ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کرو. پورا نام بتاؤں؟ اگر پورا بتا دیں گے ورنہ زور ہے، اچھی بات ہے. محمد احمد. محمد احمد، ماشاء اللہ. جی بولے ذرا. ہلو. میں نے جی شاہ صاحب میں نے پوچھنا ہے، میں نا ورڈ ہوا ہوں بہت زیادہ کچھ عرصے سے. ایک تو صحت کی مجھے پرابلم ہوئی ہے اور دوسرا مجھے کام نہیں ملتا اتنی کوشش کے باوجود. آپ ڈاکٹر جی بی سے ایک تو میں سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں، ایک تو ڈاکٹر جی بی سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے بیماری کے حوالے سے، تو باقی آپ بادشاہ صاحب سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. وہ تو میں کیپ ان ٹچ ہوا، ایوری ٹائم میں رہتا ہوں ان کے ساتھ، ایوری ویک میری. ہاں وہ رہے وہ ایک سلسلہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیں اکیلے رہتے ہیں؟ جی نہیں، میں فیملی کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے.
आपका पूरा नाम मोहम्मद अहमद ही है? ख्वाजा मोहम्मद अहमद। ख्वाजा मोहम्मद अहमद, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? ये जुलाई में 51 का हो जाऊंगा, इस जुलाई में। ठीक है। 27 जुलाई 1963 है मेरी पैदाइश। देखिए आपका ये मुझे बताएं, शादियां वगैरह हुई है? शादी हो गई है? कितनी हुई है अगर हुई है तो? एक ही है? शादी तो एक ही शादी, एक ही शादी। हाँ, ठीक है। देखिए एक काम करें जी, मैं आपको पढ़ने को बताता हूँ कुछ, ठीक है ना? दो रकत नमाज इस्तग़फ़ार पढ़ लें पहले तो, जी, ठीक है ना? ये जाने अनजाने में जो गलती हो गई है वो अल्लाह ताला रद्द कर दे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी है, ठीक है ना? अच्छा ये बताएं कि जब 4 साल पहले 2009 नहीं होगा, ये 47 के होंगे तो कितना होगा? 2009 अभी 50 है ना? 50 है। हाँ, ये बताएं 47 में वही वर्किंग? नहीं, मैंने काम छोड़ा 2006 में, जनवरी में। 2006 जनवरी में। उसमें उम्र कितनी होगी आपकी? उस वक्त थी, मैं तकरीबन होऊंगा 8 साल पहले की बात है, तकरीबन मैं होऊंगा 42-43 का। 42-43। 47 की एज में क्या कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली में मेरे वाला साहब को स्ट्रोक हो गया था, तो मैं 24 आवर उनकी केयरिंग करता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है लास्ट ईयर। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं उनकी केयरिंग ही करता रहा हूँ। जी ठीक है, मैं पढ़ने को बता देता हूँ जरा, हम समझ गया क्या मसला है, ठीक है? पढ़ने को इस्तग़फ़ार ना पढ़िएगा आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना जो है ना, अगर पढ़ सकें तो 1900 दफा सुबह के टाइम पढ़ लें। ये इंडेफिनिटली पढ़ते रहें जी। सुबह किस टाइम? किसी भी टाइम, सुबह के टाइम, फजर के टाइम या उसके बाद, या 8 बजे या 9 बजे, वट एवर टाइम यू वांट टू, ठीक है? व्हेनेवर यू फील लाइक इट, ओके, ठीक है ना? जस्ट मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ना हेल्थ को लेके तो काफी वर्ल्ड के दोनों तरफ से हूँ। मुझे इतनी प्रॉब्लम है, नी में, मेरे बैक में, मुझे हाथ की भी प्रॉब्लम, दर्द रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें सबसे में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए ये आप पढ़ना शुरू करें, ये पढ़ें 19 डेज, फिर मुझे रब्ता करें दोबारा, ठीक है ना? अच्छा, ये आप पढ़ें 19 डेज, फिर मुझे से रब्ता करें, क्योंकि हेल्थ इश्यू है ना, तो मैं अब कैसे बात करूं? देखें एक अजीब सी सिचुएशन होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कवायद और कवानीन होते हैं हर जगह के, ठीक है? मैं थोड़ा सा शाही चोरी में वरीड हुआ हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ समझता हूँ हेल्थ के लेके भी सारा कुछ, लेकिन मुझे वरीड है क्योंकि वो कहते हैं कुछ नहीं है। मुझे ऐसा है जैसे वो कहते हैं ना, बद नजर हो गई है, नजर बद लग गई है, या नहीं देखें ये देखें ये स्टोरियां हैं कि नजर बद लग गई है। इतनी नजर बद, अगर इतनी ताकत हो नजर बद में, तो सबको लग जाए नजर बद, ठीक है ना? हर एक को लग जाए, प्राइम मिनिस्टर को लग जाए, इसके बजाय कि इलेक्शन लड़े नजर बद ही एक दूसरे को लगाते रहे, ठीक है ना? यानी कि अकल में आने वाली बात नहीं होती ना। नजर का एक तरीका होता है, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन खत्म। डॉक्टर कहते हैं तुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कुछ है या नहीं है, मगर मैं ये बता दूं, जहां तक नजर बद की बात की है, नजर बद का 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, दैट्स इट, खत्म। वरना ये होता है कि मैं जो मिसाल दी है आपको, कि इसके बजाय कि लोग जो है क्रिकेट के मैच में जाने से पहले एक दूसरे को नजर बद ही लगवा रहे होते हैं कि हम दूसरी टीम से जीत, जैसे सियासी पार्टियां इलेक्शन छोड़ के नजर बद ही एक दूसरे को लगा रहे हैं। देखिए ये चीजें जो है ये किताबी चीजें हैं और झूठ पे मबनी है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत है, नजर पत्थर को फाड़ देती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये नहीं कि आदमी को पूरा जिंदगी तबाह कर दी नजर बद के चक्कर में,
ٹھیک ہے. وہ یہی ہے شاہی میں کام کرنا چاہتا ہوں, کام کرنا تو آپ دیکھیں میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ 19 دن, پھر میرے سے رابطہ کریں, دین اگین ویل ہیو اے لک. ٹھیک ہے جناب. اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے جو بھی مسئلے ہیں حل کرے, تکلیفیں دور کرے, جو بھی پرابلمیں ہیں وہ سالو ہوں. جیسا نظر بد کی بات کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن 5 دن 6 دن, یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ نظر بد کے صرف مسئلہ ہو تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے, مخالف ہے. یہ چیز یہ ہے کہ میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, میں کیونکہ لائیو آن ایئر بیٹھا ہوں, کچھ رولز ہیں, ورنہ یہ کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ, بٹ ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آدمی جو ہے کہیں کا کہیں چلا جائے. ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے, تھوڑا افیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل جو ہے نا زمین آسمان چپک کے رہ جائے, آدمی تباہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہی ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب تو ہر ایک آدمی ہر ایک پہ کر رہا ہوتا. بالکل بالکل صحیح بات. یعنی کہ جتنے ایکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکٹرز پہ کر رہے ہوتے ہیں. مخالفت ہر ایک کی ہے, مخالفت ہر ایک کی ہے. ہر ایک دنیا میں چیز یہ ہے کہ ہر چیز جوڑے میں ہے. اگر کوئی پلس ہے تو اس کی اپوزٹ پاور بھی ہے. بے شک میری بھی ایک اپوزٹ پاور ہے, آپ کی بھی اپوزٹ پاور ہے, میری وائف کی بھی اپوزٹ, میرے بچوں کی اپوزٹ پاور, ہر ایک آدمی کی ایک اپوزٹ پاور بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, قدرت کا نظام ہے یہ کہ اکیلا نہیں چھوڑا ہوا اس کو, ورنہ وہ اکیلا اگر چھوڑ دے اس کو تو آپ انسان کے دماغ کا اندازہ کر لو, وہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں ہی ہوں سب کچھ. بالکل, وہ کہیں نہ کہیں آگے پکڑ ہے اس کی, اسی لیے اپوزٹ پاور بنی ہوئی ہے. بالکل. تو اس کا بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے دن تک ختم ہو جاتے رہتے ہیں, پھر خود بخود بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی کچھ جانے انجانے میں صدقہ بھی دیتا ہے, خیرات بھی دیتا ہے, کچھ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہے, اس میں چیزیں دفعہ دفعہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے کہ جو آج کل جیسے سسٹم ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے اور یوں کر دیا, یہ کر دیا, اس کی یوں کرنے پڑا گا, ایسا نہیں ہے. ہوتے ہیں کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ کرائے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, مگر اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ زندگی کا وہ بنا لیں, ہم سر کے یہی ہے سب کچھ بس. سب یہ چیزیں نہیں مانتے, جو اللہ کو مان رہے ہیں تو یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی. یہ یقین کی بات, وہی تو کہتا ہوں, یقین کا فقدان ہے نا, کمی ہے یقین کی. اللہ یہ یقین ہے, جب یقین ہو تو پھر ان چیزوں یقین ہو تو پھر آدمی ان چیزوں سے پھر یقین نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے, ہوتی ہیں یہ چیزیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, مگر ناٹ ان دس پین. آپ ہر چیز کو, ہر ایک آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. تو یہ سب ٹھیک ہے, پرابلم ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میرے خیال ٹائم بھی کم ہے, بٹ کال ایک لیں گے تو میرے خیال بنے آخری کالر ہوں گے ہمارے. جی السلام علیکم. بسم اللہ, وعلیکم السلام. تصیب بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ بالکل, میں بسم اللہ کہتے کہتے رک گیا, میں نے کہا چلو آپ کہہ لیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بولے نام بتائیں اپنا. آپ نے آواز پہچان دیا ہوگا, محمد حنیف. محمد حنیف, ٹھیک ہے, بات کریں. جی شاہ جی شاہ صاحب سن رہے ہیں, بات کریں. جی السلام علیکم. بسم اللہ, وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. شاہ جی میں بچوں کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. بچے بہت لڑائی کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, بات کوئی سنتے نہیں ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, بچوں کا کام ہی ہے لڑائی جھگڑا اور بات نہ سننا. اگر ہماری طرح وہ بیٹھ جائیں تو پھر بچے تو نہ کہلائیں نا. صحیح بات ہے. ہاں, بچوں کے نام بتائیں ذرا سے پلیز. فرحان حنیف, علیشہ حنیف. فرحان حنیف اور علیشہ حنیف. بچی ایک بچہ. ہاں لیکن یہ فرحان جو ہے ذرا سا بچپن میں روتا بھی زیادہ تھا. جی بہت زیادہ جی, لڑائی جھگڑے کرنے کا. ٹھیک ہے, عمر کتنی ہے اس کی؟ تقریباً جولائی سے 6 سال ہوتی. سوری 6 سال کا ہوگا. 6 سال کا, ٹھیک ہے. یہ 3 سال پہلے بیمار بھی پڑا تھا کسی وجہ سے. جی 2010. دیکھیے میں یہ بتا دوں کہ علیشہ کی ساخت جو ہے نا پکی ہے اس کے مقابلے میں. جی علیشہ پڑھ لکھ بھی جائے گی. یہ جو ہے نا جو آپ کا فرحان ہے یہ ہے تھوڑا سا اس کا دماغ جو ہے نا یہ کند ہے. جی لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ میتھمیٹکس میں بہت تیز ہوگا. جی کلر اس کو بلو پسند ہے زیادہ, گرین. اور علیشہ کو علیشہ پنک. ہاں لڑکی ہے نا وہ. ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتا دیں گے. منیزہ بی بی. منیزہ حنیف.
اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ جو فرحان ہے بڑا لڑکا ہے آپ کا نا؟ فرحان چھوٹا ہے، فرحان چھوٹا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بہت غصہ کرتے ہیں آپا جی، بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے. فرحان بہت زیادہ کرتا ہے، مارنا، آپا جی لڑائی کرنا ہو، ممی ڈیڈی کی کوئی بات نہیں سنتا. لیکن میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ گھر میں جو ہے نا یہ اگر کر لیا کریں، میں ٹی وی کے اوپر اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، میں اکثر پروگراموں میں بتاتا ہوں 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 40 دفعہ چاروں کل پانی پہ دم کر کے ایک دفعہ رکھ لیں، اور روزانہ وہ پورا گھر پانی پیتا رہے. اس سے یہ کہ غصوں میں کمی، طبیعت میں ٹھہراؤ، اور پھر یہ کہ اور بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں نا جو آج کل جیسے کہ ہوا چلی ہوئی ہے ایک جھوٹ کی، وہ پرابلمز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. کلو کتنے دفعہ رکھتے ہیں؟ 40 دفعہ. 40 دفعہ کلو؟ ہاں 40 ٹائمز چاروں کل. ہر روز؟ روزانہ نہیں، روزانہ نہیں ہے یہ ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے استعمال کریں. اچھا وہی پانی استعمال کرنا؟ وہی پانی استعمال کرتے رہیں، پھر ختم ہو جائے پھر دوبارہ استعمال کر لیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. ان کے بارے میں مجھے پڑھائی لکھائی کے علیشہ کیا نہیں ٹھیک ہے، فرحان اتنا نہیں. فرحان کا، ہاں فرحان کا میں نے بتایا نا تھوڑا سست ہے، کند ہے یہ. اچھا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ پانی پی لوں گا. اور یہ فرحان کا مسئلہ یہ کہ یہ تنگ بھی ہے، یہ یعنی کہ اس کے دماغ میں تنگی ہے، کپڑے تنگ پسند کرے گا، ہر چیز تنگ پسند کرے گا. ہاں کھانے میں جو ہے نا کشادگی ہے اس کے، کہ یہ چاہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں، کھانے میں کھائے گا کچھ بھی نہیں، مگر کشادگی ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کھانے میں بہت تنگ کرے گا. جی جی یہ بہت کرتا ہے. کھانے میں کشادگی اور چیز ہے اور کھانا اور چیز ہے، مگر کھانے میں بہت کشادگی ہے یہ، یعنی کہ اس کو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اور پھر لوگ اکٹھے ہوں کھانے کے ٹائم پہ. بالکل صحیح گل ہے. ہاں کیا کہتے ہیں اسے، حنیف صاحب اتنا اگر نہ کر سکے تو پھر یہاں بیٹھنا تو غلط ہو گیا نا. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ چیز ہے. تو بس پھر پروڈیوسر صاحب کا کیو بھی آ رہی ہے، پروگرام کا ٹائم کے اپ ہونے کا بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور سلامت رکھے بچوں کو. ٹھیک ہے جناب؟ اوکے بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. خدا. اوکے کیا صاحب لاسٹ خدا حافظ کہہ دیں؟ باقی یہ کہ منڈے کو انشاءاللہ رات میں، اور کنڈوں کے حوالے سے دوبارہ آج یوٹیوب کا پروگرام چڑھ جائے گا جو کل رات ہوا تھا، اس کا تمام طریقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کنڈوں کی نظر کرنے کا. بالکل. اس کو کرنے سے دیکھیں کوئی ملینئر تو نہیں ہوگا آدمی، بالکل، مگر یہ کہ اس سے یہ کہ 1 سال تک جو ہے جو منت مانی جائے گی بشرط یہ کہ شرعی طور سے جائز ہو وہ پوری ہوگی. اور باقی یہ کہ مولا کائنات علی ابن طالب جو ہے سب کے سر پہ اپنا سایہ سلامت رکھے، بس یہی بولوں گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، تو منڈے انشاءاللہ آپ سے رات کو مڈ نائٹ 12:30 بجے اور ٹیوزڈے بھی ملاقات ہوگی سیم ٹائم. انشاءاللہ ابھی اجازت دیں اس فرمان کے ساتھ کہ ہمیشہ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی تمہاری سب سے بہترین فلاح ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے. اس چیز پہ عمل کریں گے تو کافی چیزیں مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار کو کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہرگز نہ کرے، اور آپ بھی کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف بالکل نہ دیں. اور حال کے اکبر وحدہ لا شریک ذات آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے، اور آپ کسی محتاج ضرورت مند کی مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے آپ کے ہی دیے ہوئے نیکسٹ